السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے اناج۔ نینا اور ٹینا دونوں چڑیا بہت شرارتی تھی۔ ان کی امی نے اناج لایا اور گھونسلے کی ہری اور بھوری تہوں میں چھپا دیا۔ بعد میں ان دونوں کو پاس بلا کر اناج کی جگہ دکھائی اور کہا کہ جب تک میں نہ آؤں ان کو نہ چھیڑنا، لیکن اگر رات ہو جائے اور میں واپس نہ آ سکوں تو اسی میں سے 2 دانے نکال کر کھا لینا۔ نینا اور ٹینا نے سر اسبات میں ہلایا اور ان کی امی نیلگوں فلک پر اپنے پر پڑپڑاتی دور تک جاتی نظر آئی۔ امی کے جانے کے بعد نینا اور ٹینا سورج کو دیکھنے لگیں۔ کتنا وقت ہوا ہوگا؟ نینا نے ٹینا سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے گھنٹہ ہو گیا ہو، ٹینا نے آنکھیں آگ کے گولے پر ٹکا کر جواب دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ امی ہمارے لیے اناج چھپا کر گئی ہے اور اس پر کسی نے حملہ کر دیا تو وہ ہمارا اناج لے جائے گا۔ نینا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ ہر گھونسلے میں اناج چھپایا جاتا ہوگا، صرف ہماری امی ہی تو ہمارے لیے اناج چھوڑ کر نہیں گئی۔ ہو سکتا ہے باقی بھی کسی کو امی چھوڑ جاتی ہو۔ جب کبھی کسی اور کے گھر حملہ نہیں ہوا تو ہمارے گھر کیوں ہوگا؟ اور حملہ کرنے والے کو کیا پتہ کہ اناج کدھر پڑا ہے؟ ٹینا نے نینا کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن سب گھونسلے تو ایک جیسے ہوتے ہیں، اس لیے اناج چھپانے کی جگہ بھی سب کے دماغ میں ایک ہی آتی ہوگی۔ کیوں نہ ہم اناج کی جگہ بدل دیں؟ اس طرح جو حملہ کرنے آئے گا اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکے گا کہ ہم نے اناج کہاں رکھا۔ نینا چونکہ مطمئن ہونے کے مزاج میں ہی نہیں تھی، اس لیے ایک اور دور کی کوڑی لائی۔ اس بات پر ٹینا بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئی۔ دونوں بہنیں اناج نکال کر گھونسلے کے درمیان میں لے آئی۔ اتنا سامنے رکھو گی تو حملہ آور کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، اسے تھوڑا سا کسی اور کونے میں رکھ دو۔ ٹینا نے نینا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو پہلے کونوں میں ہی ڈھونڈے گا، سامنے تو اس کی نظر ہی نہیں پڑے گی۔ نینا کی اپنی ہی سائنس تھی۔ وہ دونوں اپنی چونچ میں اناج لے کر اپنی اپنی طرف کھینچنے لگیں۔ اتنے میں ان کا دشمن طوطا آیا اور ان دونوں کے چونچ کے درمیان سے اناج دبا کر ایک ہی اڑان میں اڑ گیا۔ شکریہ۔